وار سچویشن چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، ایران، اسرائیل اینڈ یو ایس۔ کوئی ایک ملک بھی ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہے۔ ہمسایہ میں سے تمام اسلامی ممالک بشمول یو اے ای، قطر، بحرین، اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہم تو ایک ہفتہ ہی انٹرنیشنل پریشر افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ مینشن کیا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، اور اس نے ان سنگل ایئر 2025 600 اٹیکس اس نے پاکستان میں کیے ہیں۔ افغانستان جو ہیں پاکستان کے لیے انڈیا سے زیادہ مہلک ثابت ہوگا۔ ان کی جنگ اور ہماری جنگ میں فرق اخراجات کا ہے۔ وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں، آپ کو فوج رکھنی ہوتی ہیں، فضائیہ رکھنی ہوتی ہیں، آپ ایندھن استعمال کرتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، آپ تنخواہیں دیتے ہیں۔ ریڈ الرٹ جی لاہور میں بھی ہے، یہ بلیک الرٹ بھی کر دینا، ساری عمر ہماری ان الرٹوں میں گزر گئی۔ اور گنڈا پور صاحب نے حلیمہ خان صاحبہ کو جو ہے عمران خان صاحب کی رہائی میں رکاوٹ ہونے کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا ہے۔ اس سب کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لسٹ آج دے دیں۔ پارٹی نہیں ہے کسی قسم کی ملوکیت ہے، پارٹی نہیں ہے کوئی گدی ہے، پارٹی نہیں ہے کوئی درگاہ ہے۔ could be the one who is promoting agency's agenda in PTI or through PTI۔ میرا خیال ہے دیکھیے میں گنڈا صاحب کا وکیل رہا ہوں، میں نے اس کو ایجنسیوں کے ہاتھوں، پولیس کے ہاتھوں، حکام کے ہاتھوں ان کو مار پڑتی، ان کے بال کٹتے، ان کے ناخن نکالتے، اس حالت میں اس کو دیکھا ہے۔ پاکستان کی کون سی جیل ہیں جو اس شخص نے نہیں کاٹی؟ حلیمہ خان صاحبہ اور آپ کے بیچ میں بڑی ہیٹڈ آرگیومنٹ بھی ہوتا رہا، کچھ ٹرمز ایسی ٹاؤٹ جیسے ورڈز بھی یوز کیے گئے۔ کوئی مجھے جواب دینا، کیوں میں اس کو جواب دوں؟ وہ آپ کو یاد ہی ہوگا جب آپ نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ ٹانگ رکھ کر اور آپ کہ 9 مئی کے بعد جو میں نے کیا نا، وہ کرنے کے لیے اگر اس کو آپ جھٹلاتے ہیں، کوئی بھی جھٹلاتا ہے، تو پھر ان تمام کروڑوں پاکستانیوں کو بھی اس سٹیج کا کردار تصور کرنا ہوگا جو میرے ساتھ نکلے۔ اس ٹائم پر جو اس طرح سے نکل رہا تھا باہر، جو ریلیز میں جا رہا تھا، وہ یہاں پھر پریس کانفرنس کر رہا تھا، یہاں پھر وہ جو ہے اس کو سزا ہوئی۔ تو 7,000 پرسون جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائے اور وہ بھی اپنے گجرے پہ، تو پھر ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ٹینک ہی منگوانے ہوتے ہیں۔ یہ جو ڈیل کی باتیں ہم آج سننے کو مل رہی ہوتی ہیں ہمیں، ڈیل کیا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ ڈیل تو آج کل رمضان ڈیل چل رہی ہے۔ لیڈیز اینڈ جنٹلمین، السلام علیکم، دس از دی اینکر مین علی سہیل۔ ہمارے آج کے جو مہمان ہیں بہت ہی خاص انسان ہیں، بہت ہی کمال انسان ہیں، آئے دن نیوز میں رہتے ہیں۔ آئی وونٹ ویسٹ مور آف یور ٹائم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب۔ سر، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہیں سر۔ شکریہ۔ آپ سے بات تو ویسے انٹرنل میٹرز پہ کرنی تھی، لیکن سچویشن چل رہی ہے، وار سچویشن چل رہی ہے اس وقت دنیا میں، ایران، اسرائیل اینڈ یو ایس۔ خامنہئی صاحب جو ہیں ان کی جو شہادت ہے وہ کنفرم ہو گئی، اور ایران نے اب کہا ہے کہ وہ بدلہ لے گا، اس کا ریٹیلیٹ کرے گا۔ یو ایس ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ول یوز فورس نیور سین بفور۔ اگر ایران نے ایسا کیا، فورس جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی، تو وہ ایسی فورس تو پھر ایک نیوکلیئر اٹیک ہی ہوگا آف کورس، جو کہ پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی۔ یہ سر وہی انسان ہے جس کو ہماری حکومت نوبل پرائز کے لیے نامنیٹ کرتی ہے، اور وہی یہ سب کر رہے ہیں۔ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں، کیا خیال ہے؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو خامنہئی صاحب کی شہادت جو ہیں ایک عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے، اور ایک سبق دیتا ہے پورے امت مسلمہ کو کہ ہم اپنے مسائل کا حل جو ہیں مزارات میں، تعویذوں میں، گنڈوں میں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں الفاظ کا ورد کرنے سے مسائل کا حل ہو جاتا ہے۔ آج کی دنیا اس حقیقت کے بالکل الٹ برعکس ہیں۔ امریکہ جو ہیں اور اسرائیل اور ویسٹ کے دیگر ممالک جو ہیں، انہوں نے اپنی بدماشی پختہ کی ہے اس نالج اور ٹیکنالوجی کے زور پہ۔ ان کے پاس نالج ہے اور ٹیکنالوجی ہے، تو امریکہ کہاں ہے اور ایران کہاں ہے؟ لیکن منٹوں میں جو ہیں خامنہئی جیسی شخصیت اور پاسداران انقلاب کے سربراہ جو ہیں اٹ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ، ایران نے پے در پہ کئی سانحات سہے ہیں، ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم انتقام لیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں بھی انہوں نے ثابت کیا کہ یہ آپ کو جدھر چاہیں ہٹ کر سکتے ہیں، کم از کم اپنی قیادت کی سیکیورٹی کا تو بندوبست کریں۔ بنکر جو ہیں وہ تو افغانستان جیسے ملک میں بھی بنے ہوئے ہیں، تو ایران کس طرح افورڈ نہیں کر سکتا ہے خامنہئی کے لیے ان کو، اور پھر
خامنہ صاحب کو ان دنوں دفتر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جب آپ انڈر تھریٹ ہیں. اینی ہاؤ میرا خیال ہے اب سر سچویشن یہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ نیوکلیئر وار کی طرف یا ورلڈ وار میرا 3 کی نہیں طرف جا خیال ہے سکتی ہے. نیوکلیئر وار کی ضرورت نہیں پڑی ہے. نیوکلیئر وار کی بالکل ریموٹ امکانات بھی نہیں ہے، کیونکہ نیوکلیئر وار جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں اندیشہ ہوتا ہے جب مخالف جو ہیں اس کو آپ سبجوگیٹ نہیں کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن آپ کے پاس نہ ہو. یہ تو انہوں نے پہلے ہی اسٹرائک میں جو ہیں اتنی کامیابی حاصل کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں خطے کے ممالک ان کے ساتھ کڑے ہو گئے ہیں، یعنی کوئی ایک ملک بھی ایران کے ساتھ نہیں کڑا ہے. ہمسایہ میں سے تمام اسلامی ممالک بشمول یو اے ای، قطر، بحرین، یہ سارے جو ہیں اپنی وار ہیڈ لے جانے کے لیے اور طیاروں کے لیے ایئرپورٹ فراہم کر رہے ہیں. تو لہذا مجھے نہیں لگتا ہے یہ جنگ زیادہ دیر چلے گی، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران کو یہ کوشش ضرور کریں گے کہ ریجیم چینج ہو جائے. لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں، پاکستانی قوم کے لیے بڑا سبق ہے. قومیں ایسی بنتی ہیں اور لیڈر ایسے ہوتے ہیں جس طرح ایران کی دھرتی نے جنم دیے ہیں. یعنی کہ 40-45 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے انٹرنیشنل سینکشنز کا یہ سامنا کر رہے ہیں. یہ ادویات اور خوراک کے ان کو مسائل درپیش ہیں، لیکن ڈٹی ہوئی ہے. کیا قوم ہے! اور اگر ہم اپنا تقابلی جائزہ لے لیں، اگر خدا نخواستہ ہمارے ساتھ ایسا ہوتا، ہم تو ایک ہفتہ ہی مطلب انٹرنیشنل پریشر افورڈ نہیں کر سکتے. سر اگلا سوال میرا یہی تھا آپ سے کہ ہمارے ساتھ تو اس سے برا ہو سکتا ہے اگر تو یہ حکومت بن جاتی ہے، پرو اسرائیل وہاں پہ گورنمنٹ آ جاتی ہے. ایک سائڈ پہ آپ کا ایران ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا افغانستان ہے، ایک سائڈ پہ آپ کا انڈیا ہے، تو ہم تو کچل جائیں گے. میرا خیال نہیں ہے، کیونکہ اگر پرو اسرائیل تو اگر نہ بھی آئے لیکن اینٹی اسرائیل حکومت نہ آئے ایران میں، یہ کوشش ضرور ہوگی. باقی وہ دن گئے امت مسلمہ میں کہ جی اسرائیل کا نام لینا جو ہے بڑا گناہ ہوا کرتا تھا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب پاکستان میں بھی بہت ساری پالیسی شفٹ آ جائیں گی. یو ایس ایمبیسڈر ہیں یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ میں، وہ پہلے ڈائریکٹر بھی تھے. انہوں نے کہا تھا کہ جو بھی بورڈ آف پیس کا حصہ بنے گا، جو بھی ملک، وہ جو ہے غازہ کے خلاف سازش کا حصہ ہوگا، جو بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں یا آگے ہوگا. تو رشیا، فرانس، چائنا، یہ وہ ملک ہیں جو کہ کانسٹنٹ ممبرز رہے ہیں یو این کے. یہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے، پاکستان بنا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے، پاکستان کو تو واضح طور پہ پیغام دیا گیا ہے، اور پاکستان کے پاس جو ہیں کوئی ایسے زیادہ آپشن نہیں ہوتے فارن پالیسی میں. بورڈ آف پیس جو ہیں، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نیٹو کا متبادل فورم ہے. ٹرمپ یہ بتانا اور جتانا چاہتا ہیں کہ وہ انٹرنیشنل پالیٹکس اور انٹرنیشنل ہیجمنی گین کرنے کے لیے اپنے ہم خیال یا زیر اثر ممالک کو جو ہیں سے پیج پہ لا کے ان کو ملا کے دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف سفارتی یا حربی کارروائی کر سکتا ہے. ایران جو ہے وہ خطے میں کافی عرصے سے امریکی مفادات کے لیے ایک تھریٹ تھا، اور اگر یہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا جو سوالیہ نشان ہے وہ رشیا اور چائنا کے سفارتی مفادات پہ آئے گا. کیونکہ اگر اس حالت میں بھی وہ ایران کی ہیلپ نہیں کر پاتے ہیں، چاہے وہ سفارتی کیوں نہ ہو، تو میرا خیال نہیں ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ابھی نیوٹرل ہیں وہ آنے والے وقت میں چائنا یا رشیا کا زیر اثر آنا پسند کریں گے. کیونکہ امریکی جو ملوکیت ہے یا امپیریلزم ہے، اس نے اب ایک ایسی انگڑائی لی ہے، ایک ایسی گناونی شکل اختیار کی ہے، دنیا نے کبھی ایسی شکل امریکہ کی نہیں دیکھی تھی. اور وہی ٹرمپ تھا جس کے لیے ایک وقت میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی کے لوگ بڑی کمپین کر رہے تھے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ہماری مملکت نے کہا اس کو نوبل پیس ایوارڈ دیا جائے. کیسے ہم بونے بن جاتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں خود اگر اپنی نوجوان نسل کو ٹیکنالوجی پہ، اے آئی پہ، سائنس پہ، سائبر پہ ڈال دے تو کم از کم آنے والے 10 سالوں کے بعد یا 15 سالوں کے بعد بھی ہمارے پاس کچھ ایسا ہوگا کہ قومیں جو ہیں ہم پہ اس طرح شدت سے حملہ آور نہیں ہوں گی جس طرح اب امریکہ اور اسرائیل ایران پہ ہوئے ہیں. سر
عمر صاحب 16th ریویو رپورٹ جو ہے UN کی اگین، اس میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ TTP جو ہے وہ افغانستان سے آپریٹ کرتی ہے، اور اس نے ان سنگل ایئر 2025 600 اٹیکس اس نے پاکستان میں کیے ہیں. ٹو ریمائنڈ یو، آف کورس یو نو، کہ یہ 90s میں ہم نے ان کو افغان طالبان کو باقاعدہ سیلیبریٹ کیا تھا، اور وی ور ون آف دا ویری فیو کنٹریز جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا. تو آج پاک افغان وار ہے، اس کا جو ہے پرولونگ تو نہیں ہوگی آف کورس، کیونکہ ملٹری کمپیریزن نہیں ہے اس طرح سے، لیکن اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جو ہیں افغان طالبان ریٹیلیٹ تو کریں گے، اور وہ اس طرح سے ریٹیلیٹ کریں گے، اس چیز کے تھرو ریٹیلیٹ کریں گے جس میں وہ مہارت رکھتے ہیں اور وہ سوسائڈ بامبنگ میں رکھتے ہیں. تو کیا یہ دوبارہ واپس وہی دور آ جائے گا یا ایون ورس؟ دیکھیں، اگر آپ دنیا کی حالیہ تاریخ دیکھیں، سوسائڈ بامبر جو ہیں تامل ناڈو کے پاس تھے، فلسطینیوں کے پاس تھے، اور سب سے پہلے جو ہیں خودکش بمبار جو ہیں وہاں سے دریافت ہوئے. پھر دنیا کی ہی تاریخ میں سب سے زیادہ خودکش بمبار پاکستان کے خلاف استعمال ہوئے ہیں. اتنے خودکش حملے کسی ملک کے خلاف نہیں ہوئے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ یہ اتنی زیادہ طویل جنگ نہیں ہوگی، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. افغانستان کی جو ایک سر فل فلیج وار کی بات کر رہا ہوں، جیسے خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جی ویئر آل دیکھیے ان ناؤ. فل فلیج وار تو اگر دیکھ لیں تو یہ بھی کوئی فل فلیج وار تو نہیں ہے نا. وار تو وہ ہوتی ہیں جب آپ کی بری، فضائی، بیری تمام فوجیں جو ہیں کسی دوسرے دشمن ممالک کے ساتھ ٹکرا جاتی ہیں. یہاں پہ تو ایٹ ایز جو ہیں جہاز اڑا کے بم برسا کے واپس آ جاتے ہیں. جوابی کارروائی انہوں نے یہ کی کہ سرحدی جو ڈیورنٹ لائن کے پاس چیک پوسٹ تھی ان پہ حملہ کیا. پاکستان نے جوابی کارروائی کی. میں نہیں، اس کو اسکرمشز آپ کہہ سکتے ہیں، یہ جنگ اس کو آپ نہیں کہہ سکتے ہیں فل فلیج. البتہ جنگ کی ایک شکل آپ کہیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان جو ہیں پاکستان کے لیے انڈیا سے زیادہ مہلک ثابت ہوگا، کیونکہ افغانستان جو ہے اس کے لوگوں کی اور جو طالبان رجیم ہیں ان کی دیر تک لڑنے کی صلاحیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. امریکیوں کے ساتھ وہ لڑے ہیں اور دہائیوں پہ لڑے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی جنگ اور ہماری جنگ میں فرق اخراجات کا ہے. وہ غاروں میں چھپ جاتے ہیں، پہاڑوں میں چھپ جاتے ہیں. آپ کو فوج رکھنی ہوتی ہیں، فضائی رکھنی ہوتی ہیں، آپ ایندھن استعمال کرتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، آپ تنخواہیں دیتے ہیں. تو لہٰذا ہمارے اخراجات جنگ کے، اور وہ بھی اپنے تئیں سینا. ابھی رومرز بھی آ رہے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی کافی نیوز تھی کہ جی ریڈ الرٹ جی لاہور میں بھی ہے، اور جو کچھ لوگ ہیں یہ بلیک الرٹ بھی کر دینا. ساری عمر ہماری ان الرٹوں میں گزر گئی ہے. نہیں، کیا واقعی ایسا کچھ ہے کہ نہیں، ہر وقت ہے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ جو ابھی تازہ ترین یہ جو امام بارگاہ میں واقعہ ہوا، امام بارگاہ سے پہلے اسلام آباد کے چیری کا واقعہ ہوا، یہ تو تازہ ترین ہے. ہزاروں خودکش واقعات ہو گئے، ہزاروں جو ہیں وہ دہشت گردی کے واقعات ہو گئے ہیں. اور جب شہداء کے جنازے ہم اٹھا لیتے ہیں تو تب ہمیں یاد آ جاتا ہے کہ ہمیں کیا اقدامات اٹھانے چاہیے تھے. دیکھیں، آپ کے پاس اب مزید اس جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آپ نے 3 چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ آپ جو بارود ہیں یا ایکسپلوسیو مٹیریل ان کی ترسیل کو روک سکیں. اب ایکسپلوسیو لیڈن جو گاڑی ہیں وہ آ رہی ہے. آج کل ایسے سینسرز ہیں، آپ موٹر ویز پہ لگا دیں، اوپر اور نیچے زمین میں بھی لگتے ہیں اور چھت کی سائڈ سے بھی لگ سکتے ہیں. جو بھی گاڑی گزرے گی وہ الارم آگے دے گی کہ یہ جناب اس میں ایکسپلوسیو ہے. حتیٰ کہ اگر کسی کے پاس پستول کے کارتوس بھی ہے نا، وہ بھی جناب ٹپ آف ہوگی، اس کی بھی نشاندہی ہوگی. ہم وہ کام نہیں کر رہے ہیں. پھر ہم نے جو خودکش جیکٹس ہیں ان کے میٹل ڈیٹیکٹرز آ گئے ہیں. دور سے آپ خودکش جیکٹ پہنے ہوئے شخص کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. چاہیے تو یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ایسے گاگلز آ جاتے، ہر سپاہی کے پاس ہوتے. تو لہٰذا پھر خودکش جو ہیں یہ تبھی ناکام ہو سکتا ہے جب اس کو فوراً موقع پر ہی کوئی پہچان لے، شناخت کر لیں، تاکہ وہ نقصان دینے سے پہلے ہی نیوٹرلائز ہو سکے. سر عمر صاحب، خان صاحب کی رہائی میں بہت سی رکاوٹیں آ گئی ہیں. اس سب کا ذمہ دار کسے سمجھتے ہیں آپ؟ ایک لسٹ آج دے دیں. میرا خیال یہ ہیں وہ تمام غلط فیصلے ہیں جو یا خان سے کروائے گئے یا خان نے کیے. تو اسی کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ایک بھی فیصلہ درست نہیں ہوا ہے. سارے فیصلے ناقص، سارے فیصلے جو ہیں وہ بدنیتی پر مبنی کروائے گئے.
بجائے کہ خان کا سوچے پی ٹی آئی کا سوچے. یہ چل کیا رہا ہے؟ یہ بیان بازیاں آپ دیکھ رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے, جس کے جو منہ میں آ جاتا ہے بول دیتا ہے. سب کا خیال یہ ہے کہ پارٹی نہیں ہے کسی قسم کی ملوکیت ہے, پارٹی نہیں ہے کوئی گدی ہے, پارٹی نہیں ہے کوئی درگاہ ہیں جہاں پہ درگاہ یا متولی جو ہیں جو کہہ دے آگے سے. یہ غلط بات ہے. یہ ایک سیاسی جمہوری طاقت تھی اور اس کو سیاسی فیصلوں سے چلایا جا سکتا ہے. یہاں ملوکیت نام کی, یہاں مناپلی نام کی کوئی چیز نہیں چل سکتی ہے. یہ زبان جو استعمال ہوتی ہیں, اگر یہ زبان پی ٹی آئی کی سیاست کو درست کرتی تو پی ٹی آئی درست ہوئی ہوتی. لیکن اس زبان نے, ان الفاظ نے, ان رویوں نے پی ٹی آئی کو اپنی پستی کے اس معراج پہ کھڑا کر دیا ہے جہاں پی ٹی آئی کو اٹھنے کی امید ہی نظر نہیں آتی ہے. اور صاحب گنڈاپور صاحب نے عجیب سٹیٹمنٹس دی, آپ کے دوست ہیں, اور انہوں نے حلیمہ خان صاحبہ کو جو ہے عمران خان صاحب کی جو رہائی کا میں رکاوٹ ہونے کا ذمہ دار ان کو ٹھہرایا ہے. اس پہ کیا کہنا ہے آپ کا؟ میں خود اس پہ بارہ کہہ چکا ہوں, اور گنڈاپور صاحب نے تو ابھی کہا, میں نے تو کب کا کہا ہوا ہے. یہ کام سیاسی لوگوں کا ہے, یہ کام پارٹیوں کا ہے, یہ کام ان کا نہیں ہے. بس اتنا کہوں گا. سر گنڈاپور صاحب نے حلیمہ خان صاحبہ کی ایجنسیوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی شکایت بھی خان صاحب سے کی, اور اب وہ خود بیٹھ کر محسن نقوی صاحب کی جو ہے وہ انہوں نے گن بھی گائے. گنڈاپور صاحب could be the one who is promoting agencies agenda in PTI or through PTI. میرا خیال ہے, دیکھیے میں گنڈاپور صاحب کا وکیل رہا ہوں. میں نے اس کو ایجنسیوں کے ہاتھوں, پولیس کے ہاتھوں, حکام کے ہاتھوں ان کو مار پڑتی, ان کے بال کٹتے, ان کے ناخن نکالتے, اس حالت میں اس کو دیکھا ہے. پاکستان کی کون سی جیلیں جو اس شخص نے نہیں کاٹی؟ یہ وہ شخص تھا نا جس کے حلقے میں مجھے روکنے کے لیے مجھ پہ گولیاں چلائی گئی, اور بڑی قربانیاں ہیں. جب تک یہ وزیر اعلیٰ تھا پی ٹی آئی کا طوطی بول رہا تھا, جب سے یہ اس کو گرایا گیا, پی ٹی آئی کو گرایا گیا. جب یہ سی ایم تھنگ کی بہت بڑا فیلئر یہ بھی تھا کہ اس ٹائم پر آپ صحیح کہہ رہے ہیں, پی ٹی آئی بہت زور میں تھی, سپورٹرز نکل رہے تھے اور نکلنا چاہتے تھے آج کی طرح ان لائک ٹوڈے. تو اس ٹائم پر 12 دن کبھی 16 دن کی ڈیٹس دیتے تھے, کبھی غائب ہو جاتے تھے بیچ میں سے. دیکھیے یہ غائب ہونے والی کہ نا, یہ تو الزام تراشی ہے نا. دیکھیے کوئی آج اتنے لوگوں کو نکال کے بے شک غائب ہو تو جائے, غائب ہو جائے, لیکن لوگ تو لے آئے نا. یہ آپ دیکھیے کون سی غیابت کی بات کر رہے ہیں آپ. 26 نومبر کو دیکھیں, گولیاں چلی, آخری آدمی تھا جو بشرا بی بی کے ساتھ نکلا. ہم عقائد کو تو جھٹلا رہے ہیں نا. کتنی لاشیں ان کے گرد و نواح میں پڑی ہوئی تھی, کتنی گولیوں کے داغ تھے جو اس کی گاڑیوں پہ نہیں تھے, اور وہ تبھی نکلا جب بشرا بی بی نے کہا کہ نکلنا ہے. پھر آپ اس سے پہلے یاد کریں نا جس انداز میں وہ ورکروں کو لاتے تھے, 26 نمبر چنگے پہ گولیاں, کٹی پہاڑی پہ گولیاں, ترلائی کے مقام پہ, ترنول کے مقام پہ جو ہیں شیلنگ, لاشیں. یہ ایک دفعہ تو نہیں ہوا نا, 8-10 دفعہ تو یہ لایا. اور فروری یعنی مارچ میں اس کی حکومت بنی 2024 میں, اور عملاً مارچ 2025 مارچ میں بنی, اور جب یہ نومبر ہوتا ہے جب پروٹیسٹر پہ گولیاں چلائی جاتی ہے, تو لہذا یہ ان کی کوششوں کے تو فیل تو تھا. 1.5 لاکھ لوگ آئے تھے 25 نومبر کو اسلام آباد. اب کسی نے سوچا تھا کہ یہ حکام ان پہ گولیاں چلائیں گے؟ اس میں علی امین کا کیا قصور ہے؟ اور علی امین اور میں اور عمر ایوب خان ہم تو لگے ہوئے تھے, منتیں ترلے کر رہے تھے کہ ہم سنگجانی پہ ٹھہر جاتے ہیں, نہیں جاتے ہیں ڈی چوک. آفر کی تھی انہوں نے, لیکن ڈی چوک جانا کیا ضروری تھا؟ اور ڈی چوک جا کے ہم نے احتجاجی قوت نہ کہ صرف اپنی بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتوں پہ کتنی بڑی ہم نے ایک نقصان ڈال دیا. ایک ہم نے ایک آگے ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہوا, یہ نہ ہوتا نا. یہ آپ یاد رکھیں, پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی یا جمہوری محاذوں پہ ناکامیاں یا قانونی محاذوں پہ ناکامیاں یہ صرف پارٹی تک محدود نہیں ہے, اس کی قیمت پوری پاکستانی قوم چکا رہی ہے. اسی قوم نے 2/3 سے زیادہ اکثریت سے اس لیے ان کو نوازا تھا کہ وہ اپنے مینڈیٹ سے پاکستان کو کھڑا کرے, نہ یہ اپنے مینڈیٹ کا تحفظ کر سکے, نہ یہ پاکستان میں جمہوریت کی بالادستی تو کجا, یہ آپس کی رشت دوانیوں کی اور
गिराने और उठाने के शिकार हैं। आप देखते नहीं हैं, और रोज़ाना इन बदबख्तों को वक्त ही नहीं मिलता है कि इस्टेब्लिशमेंट का जो है उस पे बात करें, हुकूमत पे बात करें, पीपल पार्टी पे बात करें। आपस में एक दूसरे को गिराना है, और वो तमाशा ही है। वो तो देख रहे हैं पार्टियाँ गिर रही है, और इनको एहसास ही नहीं है। यही 2 सालों से काम हो रहा है। ऊपर से सोशल मीडिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जनाब अली इस पे तेल डाल रहा है, कभी एक को गद्दार कभी दूसरे को गद्दार। अब पूरी पार्टी खैर से गद्दार हो चुकी है, तो लिहाजा जो वफादार हैं वो दूरबीन में भी आपको पीटीआई में नहीं मिलेंगे बकौल। बस अभी सोशल मीडिया की भी आपने बात की, इस पे भी आपसे मैं सवाल करूंगा। पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अलीमा खान साहिबा और आपके बीच में बड़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होता रहा, कुछ टर्म्स ऐसी टाउट जैसे वर्ड्स भी यूज़ किए गए। आज उन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि इन्होंने जो खान साहब का जो इलाज में डिले है वो इनकी वजह से हुआ। अगर कोई मुझे बुरा भला कहता है, इल्ज़ाम तराशी करता है, कोई मुझे जवाब देना, क्यों मैं उसको जवाब न दूँ? मतलब है मेरी कुर्बानियों को, मेरी तकालीफ़ को, मेरी जद्दोजहद को, और जो एक अरसे तक पीटीआई के लिए हमने जो काम किए उसको एट ईज़ नज़रअंदाज करके आपको यही आपके बस में रह गए हैं कि किसी को, अपने ही साथियों को जो हैं कोई गद्दार डिक्लेयर करें, कोई इस तरह के अल्फाज आप कहें जो बोलने के काबिल ना हो, और आप ये तवक्को करें कोई भी हो। लेकिन सर पब्लिक तो एट द एंड ऑफ द डे वो माने किसकी बात? आपने अभी जैसे लास्ट टाइम आपने कहा जी कि अलीमा खान साहिबा ने उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब की जो है वो चेयरमैनशिप मांगी, उसकी भी जो है उसको डिनाई कर दिया। फिर बैरिस्टर देखिए, गौहर मुझे इससे कोई सरोकार ही नहीं है। नहीं, कोई मानता है या नहीं मानता है, पब्लिक उसकी बात मान ले, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? किसी उसके घर से कोई पकी हुई आती हैं जो हम किसी की बात बर्दाश्त करें और सह लें। आप किसी को इज़्ज़त दोगे, मुझ जैसे आदमी को इज़्ज़त दोगे, मैं फेर दूँगा। लेकिन अगर कोई मुझे चैलेंज करेगा, मेरी वफ़ादारी पे, मेरी शख्सियत पे सवाल करेगा, तो चाहे कोई क्यों ना हो, कोई क्यों ना हो, मैं रिपीट करता हूँ, कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं। और हम जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में, काश हम अपना दिल खोल के इनको बता सकें कि कितने छोटे लोगों से पाला पड़ा है। और आप कोई ये तवक्को रखें कि मैं खामोश रहूँगा, वो क्यों खामोश रहूँगा? क्या आके किसी को मेरी जगनसाई का या मेरा मजाक उड़ाने का या मुझ पर इल्ज़ाम तराशियाँ का, और जो उड़ाएगा वो फिर मज़ा खुद भी चखेगा और चखते रहेंगे। सर वो पर्सनालिटी वैसे तो वो जैसे सुहेल राय साहब ने भी कहा था जी कि अलीमा खान इज़ द फीमेल वर्जन ऑफ इमरान खान। वैसे सवाल ये था कि आपको क्या लगता है खान साहब इंशाल्लाह जब वो बाहर आएँ तो उनको जब आपसे वो किस तरह का उनका डायलॉग होगा, अगर होगा भी तो, कि आप उनको तो ज़ाहिर अंदर यही बताया जा रहा है ना कि या बताया जा रहा होगा कि आप जो है बात ये फैमिली के है, बारे में उनके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। खान के साथ एक काज के लिए खड़ा था, किसी का मुझ पे कर्ज नहीं था, किसी के मुझ पे एहसानात, पीटीआई के मुझ पे कोई एहसान तो नहीं थे, लेकिन जो मैंने 20 एहसान किए हैं उसका सिला मुझे मिल गया है। तो लिहाजा परवाह तो हमें रही नहीं है कोई कि कोई नाराज़ होगा। कोई नाराज़ हो तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? मेरा सियासत में आने का, सियासत में चलने का कोई नज़्बुलैन तो ये नहीं था कि मैंने कोई पावर शेयरिंग करनी है। पावर शेयरिंग करता 26वीं आईनी तरमीम पे कर लेता ना। तो लिहाजा अगर कोई हक़ाइक़ को देख के मान सकता है, खान मान सकता है, गुड इनफ। और अगर वो तस्लीम नहीं करता है तो मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं खान के इस सियासी जद्दोजहद में आने से कबल भी मेरी एक बड़ी ज़िंदगी थी ना, बड़ी कामयाब, बड़ी पुरअमन। उस काज में आने के बाद हमें अपने पेशे की कुर्बानी देनी पड़ी, अपने अमलाक की कुर्बानी देनी पड़ी, अपनी आज़ादी की कुर्बानी देनी पड़ी, और अपने हरकत, नक्ल हरकत, अपने अज़हार आज़ादी जो हमारी है उसकी कुर्बानियाँ देनी पड़ी। अब ये सारी चीज़ों का मैं हिसाब रखूँगा या मैं हिसाब दूंगा या वो लोग हिसाब देंगे जिन्होंने खान को ये कहा कि जी ये तो ख़तरा बन सकता है, ये तो जनाब अली इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। सवाल यही है सर कि वो सिर्फ पॉपुलैरिटी की ही वजह थी, क्योंकि 9 मई के बाद से स्पेशली खान साहब के बाद, ऐसा लोग भी कहते हैं, ऐसा एनालिस्ट कहते हैं कि उसके बाद जो है सिर्फ शेर अफजल मर्वत साहब थे इनकी पॉपुलैरिटी जो थी वो इतनी शदीद बढ़ी थी। और वो सारा टाइम वो आपको याद ही होगा जब आपने गाड़ी के डैशबोर्ड पे टांग रखकर और आप जो है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, तो देखिए 9 मई के बाद जो मैंने किया ना वो
کرنے کے لیے اگر اس کو آپ جٹلاتے ہیں، کوئی بھی جٹلاتا ہے، تو پھر ان تمام کروڑوں پاکستانیوں کو بھی اس سٹیج کا کردار تصور کرنا ہوگا جو میرے ساتھ نکلے تھے. جو دیر سے لے کر کراچی تک جو پاکستانی نکلے تھے نا، اور جس طریقے سے ہم نکلے تھے، اور جن ہم نے تکلیف کا سامنا کیا اکٹھے، یہ ساری چیزیں ہم نے اکٹھے بھگتی ہیں. یہ سب کروڑوں لوگ اس کے گواہ ہیں. تو لہٰذا یہ چند بیانات سے وہ حقائق جو ہیں کسی کی نظروں میں مٹھائی نہیں جا سکتے. اور صاحب اس پہ ایک سوال بھی اٹھتا ہے، یہ پاپولیرٹی اور وہ ساری آپ کی جو جدوجہد تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ اس ٹائم پر آپ جیسے کر رہے تھے، اس ٹائم پر جو اس طرح سے نکل رہا تھا باہر، جو ریلیز میں جا رہا تھا، وہ یہاں پھر پریس کانفرنس کر رہا تھا، یہاں پھر وہ جو ہے اس کو سزا ہوئی. تو آپ کا اتنا کلیئر کیسے رہا؟ آپ نے کیسے مینیج کیا یہ؟ اب کامیاب کس طرح ہوا؟ سب سے پہلے ہم نے چارسدہ میں کنونشن رکھی، اور شرط یہ تھی کہ کم از کم 5,000 لوگ جمع ہونے ہیں. اس سے پہلے 500,000 لوگ جمع ہوتے تھے، 500 پولیس والے آ جاتے تھے، مار پڑ جاتی تھی، بھاگ جاتے تھے. تو لہٰذا علی امین خان، میں نے PTI کی قیادت نے مل کے چارسدہ کا مقام چنا. آج بھی چارسدہ کی قیادت، جو چارسدہ کے MNA ہیں، لالا نثار محمد خان کے بیٹے فضل محمد خان، اور ہمارے شب قدر سے MNA انور تاج خان، وہاں سے آج بھی ہمارے 1-2 وزیر ہیں اور 4 MPs ہیں، سارے زندہ ہیں اور سارے اس کے چشمدید ہیں. ہم نے پہلا کنونشن کس طرح کیا؟ ہم نے شادیال میں رکھا، پولیس نے شادیال کو تالے لگائے. میں موٹر وے پہ تھا، چارسدہ کی جانب بڑھ رہا تھا. آگے سے میں نے کہا فلاں خان کی اجرے پہ رکھیں. ادھر ہم کرسیاں مائک لے گئے، پولیس نے ادھر بھی چھاپا مار دیا. اخیر میں نے کہا کہ فضل شکور خان جو ابھی منسٹر ہیں KP حکومت میں، اس کے اجرے پہ رکھو جو موٹر وے کے نزدیک تھا. اور لوگوں کو واٹس ایپ پہ ہم کالے دیتے گئے. جب میں موٹر وے کے نزدیک پہنچا تو میں نے کہا ادھر موٹر وے پہ مجھے گرفتاری کے لیے پولیس آئی ہوئی تھی، تو میں نے ورک رکھا، آپ لوگ موٹر وے پہنچے. 1,500-2,000 لوگ جب پہنچے، کچھ 400 لوگ میرے ساتھ تھے. تو ہم نے موٹر وے سے جناب ٹول پلازا سے لے کے فضل شکور خان کے اجرے تک ایک ریلی بنائی. جب فضل شکور خان کے اجرے پہ پہنچے، ادھر پولیس کھڑی تھی 500-600، اور ادھر ہم 7,000 جمع ہو گئے. تو 7,000 پرسون جب ایک جگہ اکٹھے ہو جائے، اور وہ بھی اپنے حجرے پہ، تو پھر ان کو ڈسپرس کرنے کے لیے ٹینک ہی منگوانے ہوتے ہیں. اور پھر میں نے دوسرا کنونشن کیا فضل محمد خان کے حجرے پہ، یہی صورتحال تھی. پھر تیسرا میں نے مردان میں کیا، راستے بند، پل گرا دیے، شیلنگ، ورکروں کی گرفتاریاں، ورکروں کی شہادتیں، پھر دیر، پھر باجوڑ، ہر جگہ پہ ہم نے یہ. لیکن جب 5,000 لوگ آپ کے ساتھ نکل جائیں نا، یہ پنڈی اسلام آباد میں کس طرح کرتا تھا؟ پنڈی سے میں شروع ہو جاتا تھا، پنڈی سے جناب ہزاروں کا لشکر لے کے میں اسلام آباد کی طرف چلا جاتا تھا. جب میرے ساتھ 5,000 لوگ ہوتے تھے نا، مجھے پرواہ نہیں ہوتی تھی. آپ کو ابھی بھی بہت ساری ویڈیو ملیں گی جب میں پولیس کے بیچ میں گھس جاتا تھا. تو لہٰذا پہلی بات تھی 5,000 جمع کرنے کی. پھر تو ایک وقت آیا، ہم نے قصور میں جلسہ کیا، 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے. تلاگنگ میں ہم نے جلسہ کیا، لاکھوں لوگ تھے. لیا میں گئے ہم مجید خان یادی کے پاس. تو کراچی میں لیاری میں جو جلسہ کیا 2 لاکھ کے لگ بھگ لوگ تھے. تو یہ لاکھوں لوگ ہر جگہ ہمارے ساتھ نکلے. پشین میں کیا، کرک میں کیا، بنو میں کیا، ٹھانک میں کیا، ڈی خان میں کیا، کوارٹ میں کیا، نوشیرہ میں کیا، چارسدہ، باجوڑ، دیر، مردان. کوئی ایسی جگہ تو نہیں تھی جہاں پہ ہم نے لوگوں کی ہمت بندانے کے لیے یہ کوششیں کاوشیں نہ کی ہو. اور صاحب ابھی آپ نے میرے سے بھی جو سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میرے علاوہ کوئی بندہ تھا، تو میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ اصل کاز والے جو لوگ تھے، یا جو کاز کے لیے لڑ رہے تھے کہہ لیں، یا کوئی ایک بیانیے کے پیچھے تھے، جیسے فار ایگزامپل یاسمین راشد صاحبہ وہ ہیں، پھر جو حامد رضا صاحب ہیں، ابھی ان کے پچھلے دنوں بیٹے نے یا پتہ نہیں کس نے، ان کی فیملی میں سے کسی نے ٹویٹ بھی کیا کہ جی میرے ان کو 120 دن، اب تو خیر 120-25 دن ہو گئے ہیں، کوئی ملنے نہیں آ رہا. تو سر ایسا کیوں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نا، دیکھیں یہ پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ تھا کہ اس کے سیاسی ورکر اور لیڈرشپ کی جو ٹریننگ تھی وہ ایسے دن کے لیے ہوئی ہی نہیں تھی. ان کے لیے، عام آدمی کے لیے، گولی یا پولیس یا تانا یا کچہری یا پرچے بہت بڑی چیز ہوتی ہے. آپ کو علم ہوگا، ہم تو 2002 سے دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں. جنازے اٹھاتے اٹھاتے ہم تھنگ آ گئے ہیں.
اتنے اسٹریٹجیز ہو گئے کہ اب تو گولیاں، کبھی آپ نے ٹھنگ کی آواز سنی ہے کہ گولی کی آواز کس طرح ہوتی ہے یا بم کے دھماکے کس طرح ہوتی ہیں؟ جب 9 مئی ہوتا ہے تو اس سے 1000 گنا بدترین ہمارے اوپر گزر چکا ہوتا ہے. یہاں تو جس کو چپیٹ پڑتی تھی منہ بسور کے رونے لگتا تھا. تو لہٰذا میں جب یہ جدوجہد کر رہا تھا اور دھمکیاں ملی تو میں نے تو اعلان کہا تھا آپ کو مل جائے گی. میں نے کہا ہم اس میں باز آنے والے نہیں ہیں. ہاں البتہ یہ علاج ہے کہ نہ رہیں لیکن اپنے حق پہ، اپنے آزادی کے حق پہ، اپنے آزار رائے کے حق پہ یا ظلم اور جبر کے خلاف بولنے کے حق پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے لیے جیلوں میں بھی گئے، اس کے لیے مار بھی کھائی، اس کے لیے گھر بھی گرائے گئے، اس کے لیے ہر وہ نقصان اٹھایا جو ان حالات میں. لیکن کوئی مجھ سے یہ توقع کرے کہ کسی ایجنسی، کسی حکومت، کسی ریاست یا کسی پولیس کے تھانے دار یا افسر کے بدماشی سے ڈر کے میں کوئی باز آنے والا ہوں، تو یہ میرا خیال ہے کہ ہم نے آج بھی جائیں میرے ساتھ میرے علاقے میں جائیں اور دیکھ لیں کہ ہم روزانہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی ہم مورچہ بند ہیں، آج بھی ہم نائٹ ویژن، تھرمل، ڈرونز، یہ سب ہماری اپنی اس حلقے میں آئے دن ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں. تو پاکستانیوں نے یہ کہاں دیکھا ہے؟ کون ایسے حالات سے گزرے ہیں؟ تو لہٰذا جو ہم نے گزاری ہے وہ بڑی سخت لائف ہیں. یہ کیا ایجنسیوں کے پرچے یا پولیس کے پرچے یا مار، یہ ان چیزوں سے ڈرایا نہیں جا سکتا. ور صاحب، سی ایم جو ہیں کے پی آفریدی صاحب، وہ ان کے ساتھ آپ کا کوئی کیا پرابلم ہے ان کے ساتھ؟ کوئی پرابلم نہیں ہے. جب تک یہ کچھ نہیں تھا تو ہمارے لیے بہت کچھ تھا، اور جب یہ سی ایم بنے تو ان کو شاید یہ خیال آ گیا کہ سی ایم بننے سے بندہ جو ہے وہ کوئی روب ڈال سکتا ہے. وہ انہوں نے آپ پہ روب ڈالا ہے؟ وہ جو اس دن آپ نے دیکھا نہیں جس انداز میں اس کا، وہ بھائی بچپنا ہے ان کا. وہ بھائی روب میں آتے، ایجنسیاں، حکومت، ریاست کے روب میں آتے، آپ کس باغ کی مولی ہے. بہرحال چھوڑے، میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں پوائنٹ سر یہ تھا، یہ تو بون لائٹر نوٹ میں نے سوال کیا. آپ نے کہا کہ عید کے بعد جو ہیں یہ بھی جو ہیں ان کو، میرا خیال ہے نہیں ہوگا. میں دیکھ رہا ہوں مارچ میں یا یہ مارچ کرے گا یا اس کا مارچ ہوگا. دونوں صورتوں میں مارچ بنتا ہے. اچھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ رہے گی کہ موومنٹ یہ اس طرح سے دیکھیں یہ آیا کس لیے تھا؟ کیا نعرے لگا کے انہوں نے ورکروں کو امیدیں دی؟ احتجاج کا چیمپئن، 24 نومبر کو احتجاج ہوگا، ہم یہ کریں گے. گیلی کیا کہتے ہیں وہ ٹیڑھی انگلی سے نکلتی ہے، یہ زبانی جمع خرچ ہوگا. عمران خان رہائی فورس، موت یا آزادی کنٹینر، تو یہ ساری فلموں میں باتیں ہوتی ہے. عملاً آپ نے دکھانا ہوتا ہے. عمل کے غازی ہوں گے اور عملاً ابھی تک کچھ نہیں ہے. گرمیاں پھر شروع ہو گئی ہے. جدوجہد کے نام پہ، احتجاج کے نام پہ کوئی کوشش ہی نہیں کی ہے. لاہور میں آ کے ٹک ٹاک بنا دیے، بڑا تیر مار لیا. آپ تھے نا لاہور میں، وہ کراچی گئے، ہاں جی بڑی قربانی ہو گئی. خاک قربانی ہوئی ہے. یہ آج تک یہ لوگ کبھی گرفتار ہی نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے جیل کی سلاخیں نہیں دیکھی ہیں، انہوں نے کبھی تفتیش دیکھی ہی نہیں ہے. ہاں مارچ کے بعد اگر یہ نہیں نکلتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے ان کو نکالے گا. ور صاحب، یہ جو ڈیل کی باتیں ہم سننے کو مل رہی ہوتی ہیں ہمیں، ڈیل کیا ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے؟ ڈیل تو آج کل رمضان ڈیل چل رہی ہے، باقی تو کوئی ڈیل مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. اچھا، آپ کے نزدیک کوئی ایسا جو ہے رستہ نہیں نکلا؟ ڈالڈا بنسپتی کی ڈیل چل رہی ہے، یا پھر یہ خوردنوش کے سامان پہ حکومت کی طرف سے کچھ ڈیل یا پھر ہوئی ہے. یہ جو ڈیل جس کی بات آپ کر رہے ہیں نا، یہ نہیں ہونا. اور اس کے سول ریزن خان صاحب خود ہے. سول ریزن یہی ہے نا، پارٹی نے اپنی جو احتجاجی طاقت ہے اس کی خود ہی بینڈ بجا دی ہے. تو لہذا ڈیل ان کو کوئی کیوں آفر کرے. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. Ladies and gentlemen, this is the anchor man signing off.